بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ استاذ جاوید احمد غامدی کی فکر کی ایک اور جہت کا آج ہم مطالعہ کریں گے اور اس کا تعلق حدیث کے فہم سے ہے۔ مور اسپیسیفکلی حدیث کے فہم کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب میزان میں حدیث سمجھنے کے اصول بیان کیے ہیں، جن کو مبادئ تدبر حدیث کے عنوان سے انہوں نے درج کیا ہے۔ ان میں اصولوں میں سے خواتین و حضرات ایک اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی حدیث کو اسٹڈی کریں، جب بھی کسی حدیث کو آپ اس کا مطالعہ کریں، تو ضروری ہے کہ اس باب کی یعنی اس نوعیت کی تمام احادیث کو جمع کر لیا جائے، کیونکہ اگر آپ صرف تنہا ایک یا چند متن جو اس روایت کے نریٹ ہوئے ہیں رلائے کریں گے تو اس کا پورا امکان ہے کہ آپ کوئی غلط توجیہ کی طرف پہنچ جائیں۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو روات ہیں، جو راوی حضرات ہیں، بعض دفعہ وہ بات پوری نقل نہیں کرتے، پوری بات بیان نہیں کرتے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی واقعہ ہو رہا ہے اور وہ پہنچے ہیں اور ابھی پوری طرح سے اس کا پس منظر موجود نہیں ہے تو درمیان سے روایت کر دیا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو بعد کے راوی ہوتے ہیں وہ پس منظر کے جو الفاظ ہیں وہ ان کو گرا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ راوی کے فہم سے متعلق ہوتے ہیں، وہ فہم جو ہے وہ اگر ایک راوی بیان کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو۔ اگر آپ ایک سے زیادہ راویوں کی وہی بات بیان سنیں ان کا بیان، تو ممکن ہے کہ زیادہ بڑی پکچر مل جائے۔ تو چونکہ حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چونکہ اہتمام خود تو کیا نہیں کہ لوگ جو ہیں ان سے روایت کریں، ان کی کوئی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو عائد ہوتی نہیں ہے۔ البتہ صحابہ کرام نے یہ محسوس کر کے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نریٹ کرنا ہے، بیان کرنا ہے، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو جب شروع کیا تو جیسے میں نے عرض کیا اس میں بعض دفعہ پوری بات کو روایت نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے کانٹیکسٹ ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہرحال یہ ہمیں اصول اس لیے ہمارے لیے آسانی سے اطلاق ہو جاتا ہے کہ قرآن کا ایک سیاق و سباق ہے، اور سیاق و سباق سے آپ بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ حدیث اپنے سیاق و سباق سے مجرد ہو کے عام طور سے بیان ہو جاتی ہے، وہ واقعاتی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ واقعاتی ہوتی ہے، سچویشنل ہوتی ہے، تو مختلف افراد جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پارٹس اینڈ بٹس اور پیسز میں بیان کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض دفعہ اگر آپ سارے متون یعنی سارے ٹیکسٹ کو کولیٹ نہ کریں، سارے ٹیکسٹ کو جمع نہ کریں تو ایک غلط مطلب نکل سکتا ہے۔ استاذ جاوید احمد غامدی نے اس بات کو اپنی کتاب میں بیان کیا، اور مثال کے طور پہ انہوں نے تصویر کی روایتوں کو پیش کیا، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیے ہمارے ہاں تصویر کی جو حرمت ہے وہ مطلق بیان کی جاتی ہے، یعنی جاندار کی جو تصویر ہے اس کی ایبسولوٹ پروہیبیشن ہے کہ آپ جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے، اور اس کی وجہ بعض روایتیں بنی ہیں جن میں یہ ایبسولوٹ پروہیبیشن اس طرح سے بیان ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آپ تمام روایات کو جمع کریں، سارے ہی روایتیں جو کہ تصویر کی پروہیبیشن کے بارے میں آئی ہیں، ان کو اگر آپ کولیٹ کریں، ان کو انالائز کریں، سارے ٹیکسٹ کو اکٹھا کریں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ certain types of pictures, certain types of portraits یعنی خاص طرح کی جو تصویریں ہیں ان کو ممنوع قرار دیا گیا، اور اس کے لیے جو احادیث میں الفاظ بھی اس طرح سے آئے ہیں کہ تلک الصور ھذہ الصور، اس طرح کی تصویریں، اس طرح کی مورتیں یا اس طرح کی جو معاملے تماثیل ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ والی مورتیں یا وہ والی تصویریں ممنوع قرار دی گئی ہیں جن میں کوئی شرک کا پہلو آتا ہے۔ لیکن بعض روایتوں میں یہ پوری بات بیان نہیں ہوئی، جب پوری بات بیان نہیں ہوئی ہے تو آپ نے اس میں کچھ حصہ لے لیا اور کچھ حصے سے ایک ایبسولوٹ پروہیبیشن نکال دی۔ لیکن جب تمام روایتوں کو جمع کیا تو پتہ لگا کہ راوی حضرات نے بیان کرنے میں اس کو شارٹ کر دیا ہے اور بات کو پوری طرح سے بیان نہیں کیا۔ ساری روایتوں سے معلوم ہوا کہ جو اصل چیز جس کی پروہیبیشن ہے وہ خاص طرح کی تصویروں کی ہے، وہ جن میں شرک کا پہلو پایا جاتا ہو، نہ کہ تمام طرح کی تصویریں۔ تو یہ تو مثال ہے جو انہوں نے خود دے دی۔ خواتین حضرات، میں آپ کے سامنے کچھ اور مثالیں بھی رکھنا چاہتا ہوں آج، تاکہ آپ کو محسوس ہو اور معلوم ہو کہ یہ ایک اتنا اہم اصول ہے فہم حدیث کا کہ اگر ہم اس کا لحاظ نہ کریں تو مطالب کیا سے کیا ہو جاتے ہیں اور کیا سے کیا ہو گئے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے مثال کے طور پہ جب چیزیں آئیں گی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو تفصیلات ہیں یہ کتنی اہم ہیں اگر ہم تمام روایات کو جو اس موضوع سے متعلق ہیں، جو اس کنٹینٹ سے متعلق ہے، جمع کر کے نہ سمجھیں۔ میں جو پہلی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک روایت ہے جو مسند احمد میں ہے، اور اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کہا عبداللہ ابن عمر اس کو رپورٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نحوست جو ہے وہ 3 چیزوں میں ہے، عورت میں، گھر میں اور جانور میں۔ الشؤم فی ثلاثہ فی المرأة والدار والدابہ۔ یہ ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ خاتون کے اندر نحوست ہوتی ہے، اور بظاہر یہ بات بیان کر رہے ہیں، اور جانور میں نحوست ہوتی ہے اور گھر میں نحوست ہوتی ہے۔ یہ روایت اتنی ہی بیان ہوئی ہے،
ایک متن میں، لیکن بالکل ایک اور متن میں ایک ہمیں کریکشن مل جاتی ہے، اور وہ حضرت عائشہ ناراض ہو کے یہ کہتی ہیں کہ کون یہ بات بیان کر رہا ہے، یہ آدھی بات ہے، یہ تو بالکل صحیح بات ہی نہیں ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ النبی کان یقول کان اہل الجاہلیہ یقولون الطیرہ فی المرأۃ والدار والدابہ، یہ تو اہل جاہلیت کی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میری رائے ہے کہ خاتون کے اندر یا عورت کے اندر نحوست ہوتی ہے، وہ جاہلیت کے لوگوں کا ایک قول بیان کر رہے تھے، اور جو بیان کر رہے تھے وہ ان کو نسبت دے کے بیان کر رہے تھے۔ آگے جو رپورٹ کرنے والے نے یہ اتنا حصہ نکال دیا کہ یہ بات اصل میں اہل عرب کہتے تھے، اور اس کو منسوب کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت عائشہ نے اس کو کریکٹ بھی کیا۔ یہ وہ کریکشن ہے خواتین حضرات جو نسبتاً آسان ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک طرف سے جب ایک بات کو رپورٹ کی، عبداللہ ابن عمر نے ایک بات کو جب رپورٹ کی تو حضرت عائشہ نے فوراً اس کی کریکشن کر دی، اور یہ بتایا کہ یہ کریکٹڈ چیز جو ہے اسی کو آپ پیش کیجئے، یہ ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی۔ لیکن اگر حضرت عائشہ کا بالفرض متن ہمارے سامنے نہ آئے تو یہ ایک ایسی امبیرسنگ بات ہو جائے گی کہ جس میں یہ بیان ہوگا کہ ایک خاتون کے اندر نحوست پیدا ہو ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ اسی اصول کا اطلاق ہے کہ تمام روایتیں جو اس موضوع کی ہیں، آپ جب تک ان کو اکٹھا نہیں کریں گے، اکٹھا نہیں سمجھیں گے، تو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک اور مثال خواتین حضرات جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ خواتین کے قبرستان جانے سے متعلق ہے۔ دیکھیے، یہ روایت ترمذی میں آئی ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہمارے جو اہل مذہب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ قبرستان نہ جائیں۔ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انا رسول اللہ لعن زوارات القبور، کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول نے ان خواتین پر لعنت بھیجی ہے جو قبرستان جاتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ روایت ہمارے سامنے ہو اور اتنی بات کو ہی بیان کیا جائے تو ایبسولوٹ پروہیبشن نکل آتی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہمارے اہل مذہب کے لوگ جو ہیں وہ اہل مذہب جو ہیں وہ روکتے ہیں کہ خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر آپ پس منظر میں رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ واقعی شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو قبرستان جانے سے روک دیا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو ایک پرانی عادت تھی اس زمانے کے عربوں کی، جو پرانی ظاہر ہے کہ ابھی ان کو ٹائم لگتا تھا آہستہ آہستہ ایک نئے مذہب اور ایک نئی سوچ سے متعارف ہوتے ہوئے، تو وہ وہاں جا کے بین کرتی تھیں، روتی تھیں اور ایک سین کریٹ کرتی تھیں، اور دھاڑے مار مار کے اور اپنے اوپر خاک ڈال کے اور کپڑے پھاڑ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ بالکل موضوع نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب خواتین کی تربیت ہوگی تو دیکھیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور یہ اجازت ابو داؤد کی ایک روایت میں موجود ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، یہ ابن بریدہ سے ہے کہ نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے آپ کو پہلے روک دیا تھا کہ آپ قبروں کی زیارت نہ کریں، فزوروہا فإن فی زیارتہا تذکرہ، اب میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں، اس لیے کہ ان کی جو اگر آپ قبرستان جاتی ہیں تو اس سے آپ کو اپنی موت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو گویا آپ دیکھیے کہ دوسری روایت نے آ کے یہ بتا دیا کہ وہ انیشل روایت ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تدبیری حکم تھا کہ خواتین کی تربیت چونکہ نہیں ہوئی بھی، خواتین جو ہیں وہ بین کرتی ہیں، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی دینی تربیت ہو گئی ہے، ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اگر کوئی رخصت ہوا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی، لہٰذا ہمیں کچھ عرصے کے بعد جب ظاہر غم دور ہوتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر آپ قبرستان جا رہے ہیں تو یہ آپ کو اس کی پوری اجازت ہے۔ اور خود دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت اس کی جو توجہ کی، وہ تفصیل کی، وہ یہ ہے اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی، آپ کو اپنی موت یاد آئے گی تو آپ کی زندگی درست ہوگی۔ تو یہ پھر ایک اور مثال ہے اس چیز کی کہ اگر آپ نے ایک روایت تک اپنے آپ کو محدود رکھ لیا اس موضوع کی تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے ایک آپ کو پروہیبشن بیان کی جا رہی، آپ کو ایک ممانعت بیان کی جا رہی قبرستان جانے کی۔ لیکن اگر آپ نے جب تمام روایات کو پتہ سامنے رکھا تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو پروہیبشن تھی ایک دور کی تھی، بعد میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان خواتین کی تربیت ہو گئی ہے تو آپ نے کہا کہ اب آپ جا سکتی ہیں۔ ایک اور خواتین حضرات میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، اور یہ ایک اور بڑی مشہور مثال ہے جو ہمیں اکثر اس سے سابقہ پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ عصر کی نماز جب آپ پڑھ لیں یا آپ فجر کی جب جماعت پڑھ لیں، دونوں نمازیں پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے، اس کے بعد آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور وہ بھی اس لیے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ یہ روایت یا یہ حدیث مختصراً بعض راویوں نے بیان کر دی ہے، اور امام بخاری نے خاص طور سے جو اس کا حصہ بیان کیا ہے وہ ہے کہ جس میں یہ روایت بہت مختصر آئی ہے، لیکن جب ہم اس کو بعض اور حدیثی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بات وہ نہیں ہے جو کہ بظاہر معلوم ہو رہی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا جو ہے عصر کے بعد یا فجر کے بعد ممنوع ہے۔ یعنی یہ کہا جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، میں آپ کے سامنے الفاظ پڑھ دیتا ہوں
جو بخاری میں روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابو سعید الخدری سے کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاۃ بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتى تغیب الشمس. یعنی ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جب طلوع فجر کے بعد جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور کوئی ایسی نماز نہیں ہے عصر کے بعد جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ مطلب نکل آتا ہے کہ جس سے ہم اکثر واقف ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عصر کے بعد اب نماز نہیں پڑھنی ہے مغرب تک، اور فجر کی آپ نے نماز پڑھ لی ہے جماعت سے تو جب تک اب سورج نکلنا آئے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے. تو ظاہری سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی ممنوع چیز ہے، کیونکہ جو ہمیں چیز اسٹیبلشڈ سننا سے معلوم ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ عین طلوع شمس پہ اور عین طلوع غروب شمس پہ ہمیں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے روکا گیا ہے. تو یہ جو ٹائم اس طرح سے ایڈ ہو گیا ہے یہ کس طرح سے یہ معاملہ ہوا ہے. یہاں پہ بھی خواتین و حضرات اگر ہم پھر ایک مرتبہ باقی روایتوں کو دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک حصہ ہے جو بعض راویوں نے چھوڑ دیا ہے، جس سے بات بالکل مختلف طور پہ سامنے آتی ہے اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اور وہ جو دوسری روایت ہے وہ مسند احمد بن حنبل میں بیان ہوئی ہے، اور اس کی یہ حضرت علی سے ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں ان علی ان النبی لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا والشمس مرتفعہ. یعنی آپ عصر کے بعد نہ پڑھیں سوائے اس کے کہ سورج جب چمک رہا ہو اور یعنی بالکل آسمان کے درمیان میں ہو. گویا کہ جو چیز حضرت علی کی اس روایت سے واضح ہوئی بتانا جو پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ کے پاس نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ چونکہ عام طور سے کبھی یہ غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ جب نماز پڑھیں تو عین غروب کے ٹائم پہ جا پہنچے. تو احتیاطاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت بھی اور عصر کے وقت بھی یہ کہا کہ دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہ جب نماز پڑھیں تو یہ عین طلوع کے ٹائم ہو جائے یا عین غروب کے ٹائم ہو جائے. لہٰذا ایک معلوم ہوتا ہے کہ ایک روایت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ بالکل آپ نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن دوسری روایت یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ سورج غروب نہیں ہو رہا اور اس موقع پہ طلوع نہیں ہو رہا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور آج خواتین حضرات یہ تو ہمارے لیے اس لیے بہت آسان ہے کہ ہمیں اس زمانے میں تو سورج سے آپ کو طے کرنا پڑتا تھا ٹائم، آج ہمیں یہ کیلکولیٹ طریقے سے معلوم ہے کہ طلوع کب ہو رہا ہے اور غروب کب ہو رہا ہے. تو بس طلوع اور غروب کے ٹائم ہی پہ آپ کو نماز ممنوع ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ٹائمز ہیں خواہ وہ بالکل پہلے ہوں جیسے کہ مغرب سے بڑا پہلے ہو یا فجر کے سے پہلے یعنی طلوع سے پہلے ہو اور غروب سے پہلے ہو، ان پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. عصر کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز عین غروب کے وقت پڑھی جائے جو کہ ممنوع وقت ہے. یہ جو روایت ہے اس نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا کہ چونکہ اس کے اندر یہ ریزن ایک روایت بیان نہیں کرے کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں. دوسری روایت یہ ریزن بیان کر رہی ہے کہ ریزن یہ ہے کہ بھئی ہم احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ عین غروب پہ چلا جائیں یا عین طلوع پہ چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو اس کا یقین ہے کہ سورج غروب نہیں ہو رہا اور طلوع نہیں ہو رہا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے اس روایت کا مفہوم. تو یہ دیکھیے اس سے کتنی بات مختلف ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں. تو ایک مرتبہ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ انتہائی اہم پرنسپل ہے جو استاد غامدی نے اپنی کتاب میں بیان کیا، اور اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ ایک نوعیت کی جب روایت آپ پڑھیں تو چونکہ مختلف راوی یا مختلف لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز بعض دفعہ چھوٹ جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ تمام روایات کو جمع کیا جائے اور دیکھا جائے کہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے. تو دیکھیے یہاں پہ یہ صورتحال سامنے آتی ہے. ایک اور خواتین حضرات میں آپ کو اس میں مثال دینا چاہتا ہوں. یہ روایت مسلم میں بیان ہوئی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ. یعنی یہ الفاظ جو بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، یہ روایت مسلم میں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں. یعنی الناس بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تمام لوگوں سے جنگ کروں جب تک کہ وہ اس کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، محمد اس کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یعنی یہ روایت اپنے اس سیاق میں اصل میں آپ کو یہ حکم دے رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تمام دنیا کے لوگوں سے یا کم سے کم ان کے مخاطبین میں جو لوگ موجود تھے ان سے جنگ کرنے میں، اور جب تک کہ وہ اللہ کو ایک نہ مان لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کر پیغمبر نہ مان لیں، زکوٰۃ نہ دیں، نماز نہ پڑھیں، یہ جنگ جاری رہے گی. دیکھیے اب یہ صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی ہے جب آپ اس روایت کا ایک اور جو طریق ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ سنن ابو داؤد میں بیان ہوا. اتفاق سے دیکھیے کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں یہ اس روایت کو اپنے طریقے سے بیان کیا. جو میں نے پہلے پڑھی وہ تو مسلم میں تھی لیکن یہ ابو داؤد میں ہے. ایگزیکٹلی اس کے یہ الفاظ ہیں
اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک بالکل متصل انہوں نے ایک دوسری روایت بھی یعنی اس کی فوراً بعد درج کر دی ہے، اور دیکھیے اس میں الفاظ کتنے فرق ہیں اور اس سے معاملہ کتنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلی روایت شروع ہوتی تھی امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں۔ دیکھیے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، امرت ان اقاتل المشرکین، اور پھر امام بخاری یا راوی کی بات کو نقل کرتے ہوئے خود کہتے ہیں بے معنی ہو، یعنی پچھلی جو روایت ہے یہ اسی کی مفہوم میں ہے۔ گویا کہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے کہ پچھلی روایت ہی کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت یا سارے انسانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا، نہیں، یہاں پہ یہ صراحت ہوگی کہ مشرکین عرب سے کے ساتھ خاص ہے۔ مشرکین عرب کے بارے میں یہ قانون ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو ان کو بہرحال اپنا موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ قرآن مجید کی بنیاد پہ ہے۔ یعنی اگر آپ یہ روایت کو سمجھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ روایت عین وہ بات بیان کر رہی ہے جو قرآن مجید بیان کر رہی ہے کہ جو مشرکین عرب تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر جب ان پر حجت تمام کر لی، جب ان پر حق اس درجے میں واضح کر لیا کہ ان کے پاس کوئی انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو ان کو چونکہ وہ شرک پہ اصرار کر رہے تھے، جانتے بوجھتے، ان کو معلوم تھا کہ شرک کیا ہے، وہ پھر بھی اس پہ اصرار کرتے چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب ان کی جو زندگی ہے وہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ اگر ایمان نہیں لے کے آتے تو ان کو کوئی حق نہیں ہے زندہ رہیں گے، اس لیے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وجود کا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا جو معاملہ وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے الناس سے ریپلیس ہوگی یہ بات المشرکین، یعنی امرت ان اقاتل المشرکین، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ سارے لوگ مراد نہیں بلکہ خاص مشرکین عرب مراد تھے، اور المشرکین عرب جو مشرکون عرب ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ خود قرآن مجید کا یہی حکم ہے۔ خواتین حضرات، اس کی بہت ساری مثالیں اور بھی دی جاتی ہیں، لیکن یہ اصول میں چاہتا ہوں کہ استاد غامدی نے جو ہمیں سمجھایا کہ روایت کو کبھی آئسولیشن میں اسٹڈی نہیں کرنا چاہیے، اس روایت کے تمام جو ویریئنٹس ہیں، تمام جو طرق ہیں جن کو ہم ویریئنٹس کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اور لوگوں نے یا اور نیچے کے راویوں نے اس کو جو رپورٹ کیا ان کو سامنے رکھ کے ایک مجموعی مطلب نکالا جا سکتا ہے۔ میں خواتین حضرات اس موقع پہ ایک اور آپ سے بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بہت ممدوح اور محسن ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی غریق رحمت کرے، ان کے بہت احسانات ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلانے میں ایک غیر معمولی کردار ادا کیا، اور ہم بہت سارے لوگ، میں اور میرے اپنے بہت سارے کولیگز، ان کی اس قرآن فہمی اور قرآن کی طرف ہم سب کو بلانے کے بہت بہت مشکور ہیں۔ ہمارے اندر جو قرآن پڑھنے پڑھانے کا ذوق پیدا ہوا اس میں بہت کچھ ان کا بھی کردار ہے۔ لیکن خواتین حضرات، ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے ان سے جب سنی تو محسوس ہوا کہ وہاں پہ بھی اصل میں یہی خلط مبث ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور ہمارے ممدوح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ان کے حلقے میں یہ بات بیان ہوتی ہے، خود ڈاکٹر صاحب نے اس کو بہت سارے اپنے دروس میں بیان کیا، اور وہ ان کے پردے کا جو کانسیپٹ ہے اس میں وہ ایک ظاہر ہے ایک وہ جامع کانسیپٹ ہے، میں اس میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ کانسیپٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یعنی وہ کانسیپٹ اصل میں اس کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں وہ جب تقریر کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھیے یہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ دیور سے، یعنی حدیث میں یہ آیا ہے کہ دیور سے تو مکمل پردہ ہوگا، اس لیے کہ جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ الہم الموت، یعنی دیور تو بس ہلاکت ہے، اور اس کا پھر وہ عملی ثبوت بھی پیش کرتے تھے کہ ان کے ہاں یہ پردہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جو دیور کے ساتھ ان کی اپنی جو بیوی ہیں وہ اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کرتی تھی اسی اصول پہ، اور ظاہر جس بات کو وہ سچ سمجھتے تھے اس کو وہ اپنے گھر میں انہوں نے نافذ بھی کیا ہوا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس بات کو انسان سچ سمجھے اس کو اس طرح سے فالو کرے۔ لیکن خواتین حضرات، یہ ان کی جلالت قدر کے باوجود ظاہر ہے کہ انسان ہوتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں ان سے چوک ہوئی ہے، اور جو روایت اصل میں جس سے انہوں نے مطلب نکالا ہے وہ اس کا آدھا حصہ انہوں نے پڑھا، اگر وہ پورا حصہ پڑھیں تو دیکھیے بات بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ روایت جس طرح سے بیان ہوئی ہے خواتین حضرات، یہ مسلم میں ہے، یہ پوری روایت یہ ہے کہ عقبہ ابن عامر یہ بیان کرتے ہیں کہ ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرائیت الحم قال الحم الموت، ہم کہتے ہیں عربی زبان میں دیور کو، تو عقبہ ابن عامر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین سے علیحدگی میں ملنے سے پرہیز کرو، احتیاط کرو۔ تو ایک انصاری آدمی نے کہا، ظاہر ہے یہ سوچ کے کہ عام طور سے دیور جو ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آپ ان سے علیحدگی میں نہ ملیں، یہ ایسے بہت ساری صورتحال پیش آ جاتی ہیں، تو اسی صورتحال کو سامنے رکھ کے غالباً انہوں نے یہ سوال کیا ہوگا کہ پھر دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیور کے ساتھ علیحدگی میں ملنا تو بالکل موت ہے، گویا کہ یہ بالکل ایک ایکسٹریم صورتحال سے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے یہ بالکل اور صورتحال ہے اس سے کہ جو دیور کے پردے کے کانسیپٹ سے نمودار ہوتی ہے۔ یہاں اصل میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں اور خواتین کو اکیلے میں نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اکیلے میں ملنے کے نتیجے میں ظاہر ہے کچھ تجاوزات ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ تجاوز ہو جائے، اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرسیپشن لوگوں کی جو دیکھنے والے ہوں وہ ایک قائم کر لیں جو ٹھیک نہ ہو، تو یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو تہمت سے بتایا جائے۔ تو یہ مختلف حکمتیں ہیں کہ آپ کو الگ نہیں ملنا چاہیے۔ تو اسی اکیلے ملنے کے بارے میں چونکہ یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ بہت کامن تھا کہ خواتین دیور سے مل لیتی ہیں، وہ ان کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ سفر بھی کر لیتی ہیں، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایکسٹرا احتیاط کریں، یعنی ایکسٹرا احتیاط کریں، کیونکہ وہاں بعض دفعہ لیپس ہونے کا اندیشہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے ہسٹری میں بھی اور بہت سارے واقعات میں کہ ایسے لیپسز ہوئے ہیں۔ تو گویا ایک احتیاط کی چیز کو کہ جو سب مردوں اور عورتوں سے متعلق ہے، جس کو اسپیسیفکلی یہ کہا گیا کہ بھئی علیحدگی میں ملنا اصل میں ٹھیک نہیں ہے، اور اسپیسیفکلی دیور کے بارے میں مناسب نہیں ہے، یہ ایک بالکل اور بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ آپ دیور کے سامنے نہیں آ سکتے یا بالکل مکمل پردہ ہے، یہ بالکل مختلف بات ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس روایت کے پورے متن کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو خواتین حضرات، میں اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ دیکھیے جس پرنسپل کو استاذ جاوید احمد غامدی نے اپنی کتاب میزان میں واضح کیا، وہ یہ ہے کہ ایک روایت کے تمام طریق، تمام ویریئنٹس کو اپنے سامنے رکھ کے آپ کوئی مطلب نکالیں۔ اگر آپ یہ نہیں نکالیں گے تو اس سے کیا مطلب بن جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ چند مثالیں پیش کیں، مثالیں اس کی بہت ساری اور بھی دی جا سکتی ہیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس اہم پرنسپل کو، فہم حدیث کے اس اہم رول کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اور احادیث کے مطالعے میں ہو سکے تو اس کو ہم کسی عالم سے ضرور پڑھیں، لیکن فرض کیجئے کہ اگر کسی حدیث کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو یہ اب بہت آسان ہو گیا ہے انٹرنیٹ کے دور میں کہ آپ اس روایت کے، اس حدیث کے جو مختلف ویریئنٹس ہیں جو اور لوگوں نے بھی بیان کیے ہیں اسی انسیڈنٹ کے بارے میں، اسی واقعے کے بارے میں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ صحیح مطلب پہ پہنچ سکتے ہیں اور اسکالر سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ میرے آج اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ اس اہم پرنسپل کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے، اور اس پرنسپل کی جو اہمیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے پوری طرح سے سامنے آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔